بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحیم اللہم کن لولیک الحجت فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سوز کے چند مثال کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں بیوی سکینہ کے حوالے سے. خاموشیوں سے ہی پوچھو ان آنسوؤں سے ہی پوچھو خاموشیوں سے ہی پوچھو ان آنسوؤں سے ہی پوچھو بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے نہیں مار ظالم تماچے اسے نہ کر اس کا دشوار جینا بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ سفر میں نہ سوئی نہ زندہ میں آ کر اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو سکوں پا سکی پھر کبھی نہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ ملا دشت میں جب کہ بابا کا لاشا لپٹ کر پدر سے کیا خوب گریا وہاں پہنچی زینب تو شہ نے کہا سلا دو اسے جا کے بہنا بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر ہے پیشانی زخمی جو کھائے تھے پتھر نشاں ہے تماچوں کے رخسار پر مصائب سے زخمی ہے سینہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر کر کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر کر کبھی روئی زندہ میں تنہائیوں پر کہیں بولی زینب سے اب گھر چلو ہوا ایک برس ایک مہینہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ
رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشان زخمی جو کھائے تھے پتھر، نشاں ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینہ کو لوری سنائی، کہا رو کہ سجاد نے اے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ ملا دشت میں جب کہ بابا کا لاشا، ملا دشت میں جب کہ بابا کا لاشا، لپٹ کر پدر سے کیا خوب گریا، وہاں پہنچی زینب تو شہ نے کہا، سلا دو اسے جا کے بہنا، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ سفر میں نہ سوئی نہ زندہ میں آ کر، اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو، سکوں پا سکی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینہ کو لوری سنائی، کہا رو کہ سجاد نے اے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، 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 بہت رو چکی ہے سکینہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، بعثہ رحمۃ للعالمین، مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین، اما بعد فقط
قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اما بعد فقال ربنا العالمین ربنا ورب آبائنا الاولین والآخرین ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مقبولیت کے لیے۔ اور شکیل نقوی صاحب اس وقت اسلام آباد میں بیمار ہیں، شدید ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے جہاں پہ آپ موجود ہیں مل کے حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ اذان محترم، کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے چند دن میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن 3 صفر المظفر شہادت کا دن ہے حضرت زید شہید علیہ السلام کا۔ حضرت زید شہید یہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کا اسلام میں اور دین میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت زید شہید امام سجاد علیہ السلام کے بلا فصل بیٹے ہیں۔ اذان محترم، 3 زید گزرے ہیں آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں۔ میں ہمیشہ یہ مجلس خطیب آل محمد سید اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ، بہت بڑی شخصیت، ان کے ہاں یہ 3 صفر کو مجلس ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ کوئی 12 سال سے تقریباً وہ پڑھتا آ رہا ہوں، لیکن اس سال جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، کورونا کی وجہ سے نہیں جا سکے اور فلائٹیں وغیرہ جو صورتحال تھی، تو بہرحال میں مولا رضا کی بارگاہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ حضرت زید شہید کے حوالے سے یہ آج ذکر سن رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور جملہ میں بیان کرتا چلوں کہ ایران، عراق، شام اور تمام عرب ممالک میں جو ہے سعودیہ ہو گیا، بحرین ہو گیا، لبنان ہو گیا، ان تمام شہروں میں، ملکوں میں 5 صفر جو ہے وہ شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں 13 صفر جو ہے وہ شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی تاریخ جو ہے اس کو مانا جاتا ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بھی 2 تاریخیں ہیں، ایک بی بی سکینہ سلام جناب سیدہ کی ایک 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی، تو اس کے علاوہ ایک تاریخ اور بھی ہے، 45 دن کی روایت بھی ہے۔ تو بہرحال جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ان کی آج جو ہے وہ شب شہادت بھی بنتی ہے یہاں کے مطابق، اور جو تواریخ میں سبت ہے 5 صفر المظفر بی بی سے منسوب ہے، تو آج شب 5 ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ذکر ہوگا چھوٹی شہزادی کا، اس شہزادی کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے اور امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ برادران من، 3 زید آل محمد کے گھرانے میں گزرے ہیں کہ جن کا نام زید ہے۔ ایک حضرت زید شہید کے نام سے ہیں کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند بلا فصل ہیں، اور کوفے میں آپ کو
شہید کیا گیا. آپ کا قیام کوفے میں تھا اور بڑی عظیم شخصیت ہیں حضرت زید شہید. دوسرے جو ہیں ان کا نام گرامی وہ ہیں حضرت زید امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہیں. اور ایک زید جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بلا فصل بیٹے ہیں. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بلا فصل بیٹے ہیں اور ان کو زید النار کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضرت زید شہید آپ کی 80 ہجری میں دنیا میں آمد ہوئی ہے اور 122 ہجری میں آپ کی شہادت ہے. حضرت زید شہید ان کو حلیف القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ قرآن کے ہم قسم کہہ کے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ کام کیا ہے کہ باقاعدہ آپ حضرت زید شہید وہ ہستی ہیں کہ جن کی باقاعدہ تفسیر قرآن ہے اور آپ نے آل محمد کے گھرانے سے جو فیض حاصل کیا اس کو لوگوں تک پہنچایا اور دائماً آپ قرات قرآن میں مصروف رہا کرتے تھے. ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے آپ حضرت زید شہید جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور قرآن کی تلاوت کی انسیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کا سر اقدس کاٹا گیا تو آپ کے بدن اقدس سے جب تک وہ سولی پہ رہا ہے لوگ قرآن کریم کی تلاوت آپ کے کٹے ہوئے گلے سے سنتے رہے. یعنی کیا مشابہت ہے دادا کی اور پوتے کی کہ دادا کا سر اقدس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور پوتے کا بدن اقدس جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کی. تو عزیزان محترم خدا آپ سب کو سلامت رکھے. حضرت زید شہید آپ کے القابات میں سے زید الازیاد آپ کے القابات میں سے ہے. اور آپ کے القابات میں سے ایک لقب کہ جو بہت زیادہ حلیف القرآن آپ کے القابات میں سے عالم آل محمد آپ کے القابات میں سے ہے. آل محمد کے گھر کا عالم سید بنی ہاشم آپ کے القابات میں سے لقب ہے. اور اس کے علاوہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کو جس انداز میں جیسے زید حارثہ ہیں زید بن ارقم ہے ان سے علیحدہ رکھنے کے لیے آپ کے نام کے ساتھ جو لفظ آیا ہے وہ زید شہید آیا ہے. اور یہ آپ کی عظمت کے اس منزلت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے ہر مقام پہ آل محمد علیہ السلام کی معرفت کو لوگوں میں پھیلایا. اب عزیزان محترم دو جملے اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ حضرت زید شہید علیہ السلام امام حسین کی شہادت کے بعد چند قیام سامنے آئے. امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو کافی لوگ کھڑے ہوئے کہ جو امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اور مولا کی شہادت کا انتقام لینے کے لیے کھڑے ہوئے. سب سے پہلے توابین کھڑے ہوئے اور توابین وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت سلیمان ابن سرد خزائی یہ صحابی رسول خدا ہیں. ان کی اقتداء میں آپ لوگوں نے قیام کیا اور ان کی شہادت ہوئی اور یہ سب کے سب شہید کر دیے گئے. کافی تعداد میں ان کا لشکر تھا کہ جو توابین تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کربلا میں نہیں پہنچ سکے تو ہم امام حسین کی شہادت کا انتقام لیں گے. اور انہوں نے انتقام لیا اور اس کے بعد جام شہادت نوش کر کے یہ سب شہید ہو گئے. اور دوسرا جو کربلا کی واقعے کے بعد جو دوسرا انتقام کا ایک سامنے آیا اور انتقام لیا وہ حضرت امیر مختار سلام اللہ علیہ. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ امام سجاد کا فہوائی اذن سے اور امام سجاد کے اذن اس بارے میں اشارہ فرمایا اور پورا اس حوالے سے موجود ہے. آپ نے قاتلین امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیا اور ایک ایک کو حرملہ ملون کو خولی کو شمر کو عمر سعد کو اور یہ تمام قاتلین امام حسین سے آپ نے انتقام لیا. یہ کربلا کے واقعے کے بعد دوسرا تھا جو امام حسین کی شہادت کا انتقام لیا گیا. اس کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد ایک سورہ اور ایک انتقام کی جو ایک آواز بلند کی اور یا لسارات الحسین کے حوالے سے وہ حضرت زید شہید علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو قاتلین امام حسین موجود تھے جو زندہ تھے ان سے انتقام لینے کے لیے آپ نے اس نہضت کو شروع کیا اور آپ بھی اس میں شہید کر دیے گئے. کوفے میں 50,000 افراد نے آپ کی بیعت کی. حاکم کوفہ نے سب کو بلایا
اور مسجد میں بلا کے تقریر کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ مسجد میں بند کر دیا، مسجد کوفہ کے دروازے بند کر دیے، اور آپ کے ساتھ ٹوٹل 300 افراد تھے، اور اس کے بعد آپ کو بے دردی کے ساتھ کوفے میں شہید کر دیا گیا، حضرت زید شہید۔ اس کے بعد ایک اور نہضت قائم ہوئی، وہ حضرت یحییٰ بن زید، حضرت زید شہید کے بلافاصل بیٹے ہیں حضرت زید، حضرت یحییٰ، کہ جنہوں نے اس نہضت کو قائم کیا، اور آپ کی ایران کے شہر میامی میں جو ہے، اور اس کے علاوہ جوزجان میں بھی کہا جاتا ہے، افغانستان میں بھی 3 جگہ پہ ہے، وہاں پہ آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کے بدن اقدس کو 6 مہینے تک سولی پہ لٹکا کے رکھا گیا، جیسا کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت زید شہید کے بدن اقدس کو 4 سال تک سولی پہ لٹکا کے رکھا گیا، اور یہ میں ابھی ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ اور حضرت یحییٰ جو ان کے بیٹے ہیں، کہ حضرت زید کو صحیفہ سجادیہ ملی، صحیفہ سجادیہ حضرت زید نے پھر حضرت یحییٰ کو، جو ان کے بلافاصل بیٹے تھے، 18 سال کی سن میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ریتا ہے، جو حضرت محمد حنفیہ کی اولاد سے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس طریقے سے آل محمد کے گھرانے میں یہ پھر انتقام کربلا والوں کا لیا گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جو ایک اور انتقام کی فضا قائم کی، وہ بنی عباس نے ظاہری طور پہ اس کو دکھانے کی کوشش کی، اور وہ ایسے دکھانے کی کوشش کی بنی عباس نے، انہوں نے بھی یہی نعرہ بلند کیا کہ ہم قتل امام حسین کا بدلہ لیں گے، اور قتل امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے ہم یہ قیام کر رہے ہیں، اور انہوں نے بنی امیہ کی حکومت کو گرایا۔ اور اس سے پہلے ایک اور عبداللہ ابن زبیر نے بھی امام حسین کے قتل کو ہی سامنے رکھ کے جو ہے وہ ایک شورا کو قائم کیا، اور لیکن اس نے باقاعدہ آل محمد کے چاہنے والوں کو، مصعب بن زبیر نے آل محمد کے چاہنے والوں کو، آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مختار کے شہادت ہوئی، اور اس میں جو ہے یہ مصعب جو ہے یہ شامل تھے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا ہے کہ مطلب یہ جو کربلا کے حوالے سے اور کربلا کے انتقام سے جو عبداللہ ابن زبیر کی، اور اس کے علاوہ یہ بنی عباس نے جو یہ اقتدار حاصل کیا، وہ بھی انہوں نے سامنے جو ہے وہ قتل امام حسین کو رکھا کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، وہ ان امام حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب آتے رہے، لیکن منتقم واقعی اور منتقم حقیقی جن کا نام ہے وہ حجت ابن الحسن المہدی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے، تو ہر قاتل سے جو ہے وہ انتقام لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عزیزان محترم، حضرت زید کو حلیف القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی کتابوں میں تثبیت الامامہ آپ نے کتاب لکھی ہے، کہ جو کتاب کہ امامت کے حوالے سے، امامت کو ثابت کرنے کے حوالے سے آپ نے باقاعدہ اس کو تحریر کیا ہے، تثبیت الامامہ۔ تفسیر قرآن حضرت زید شہید کی بڑی مشہور و معروف ہے۔ اس کے علاوہ مناسک حج جو ہے وہ حضرت زید شہید نے تحریر فرمائے، اور اس کتاب کو الحمدللہ وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کتاب میں تفسیر غریب قرآن کریم، قرآن کریم کی مشکل آیات پہ اور مشکل جملات پہ آپ نے پوری تفسیر قرآن بیان کی، ایک ایک جملہ کہ یہ جملہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کی جو تفسیر آپ نے، ظاہر ہے 3 علم لدنی کے مالک ہستیوں سے آپ نے علم حاصل کیا ہے، 3 ایسی ہستیوں سے آپ نے علم حاصل کیا کہ جو علم لدنی کے مالک تھے۔ ان میں پہلے حضرت امام سجاد علیہ السلام ہیں جو علم لدنی کے مالک تھے، اور ان سے آپ نے کسب فیض کیا۔ دوسرے امام محمد باقر علیہ السلام تھے، ان سے آپ نے کسب فیض کیا جو علم لدنی کے مالک تھے۔ اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے آپ نے کسب فیض کیا کہ جو علم لدنی کے مالک تھے۔ آپ کی جو کتب ہیں، اس ان کتابوں میں سے ایک کتاب جو آپ کی ہے حضرت زید شہید سلام اللہ علیہ کی، اس کتاب کا نام ہے اخبار زید ابن علی۔ یہ کتاب آپ نے احادیث جو معصومین علیہم السلام سے آپ تک پہنچی، اس کو آپ نے بیان کیا۔ اور آپ کی اگلی کتاب جو ہے وہ حضرت زید شہید کی
قرات زید بن علی، آپ نے قرآن کی قرات کے حوالے سے باقاعدہ ایک کتاب کو مرتب کیا کہ قرآن کی کتنی قراتیں ہیں. قرات کوفی کو آپ نے بتایا، قرات بصروی کو بتایا، اور مدینے کی قرات کو بتایا، مکے کی قرات کو بتایا. 7 قراتیں آپ نے باقاعدہ اس کو بیان کیا اور اس پہ آپ نے روشنی ڈالی، اور ہر انداز میں اس قرات کو آپ نے سامنے رکھ کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تاکہ قرآن کی صحیح قرات کر سکیں اور اپنی عبادتوں میں کوئی خلل واقع نہ ہو. ان کی رسالہ فی الجدل آپ نے ایک تحریر کیا، ایک رسالہ ہے جو آپ نے لکھا، اور وہ جدل کے موضوع پہ آپ نے، اور اس کے بعد حقوق اللہ کے عنوان سے آپ نے پوری یہ کتاب کو مرتب کیا. حضرت زید شہید نہ فقط امام زادے تھے بلکہ آپ عالم تھے، اور عالم ایسے تھے کہ جنہوں نے علم علماء علم لدنی سے حاصل کیا، ان سے حاصل کیا جو علم وہبی کے مالک تھے، علم کسبی کے مالک نہیں تھے. ان سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اپنا علم جب آپ نے معصوم کے سامنے پیش کیا تو معصوم نے کہا واللہ یہ جو تم نے پیش کیا ہے یہ سب عین حق ہے، یہ وہی چیز ہے جو ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی. رد علی القدریہ، جو قضاء و قدر کے حوالے سے آپ نے پورا ایک رسالہ پیش کیا کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، گناہ بھی نعوذ باللہ اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف دیتے ہیں. تو اس کی رد میں آپ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا، اور وہ رسالہ باقاعدہ موجود ہے. حضرت زید کے متعلق یہ ملتا ہے کہ آپ تقیہ کے احادیث کو مانتے تھے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ زمانہ نہیں ہے تقیہ کا، اور آپ نے کھلم کھلا دین کی رشادت کو، دین کی تبلیغ کو آپ نے عام کیا، اور علل اعلان ولایت محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے پرچار کیا. اور اس حوالے سے آپ کی 2 رائے نہیں تھی، اور آپ ایک رائے پہ قائم تھے، اور اس کو آپ نے بیان کیا. علامہ مامقانی نے تنقیح المقال میں حضرت زید شہید کے حوالے سے جو تحریر فرمائی ہے، اس میں باقاعدہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت زید کا قیام امام جعفر صادق علیہ السلام کے اذن سے تھا، اور آپ نے یہ جو قیام فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام کی مکمل حمایت آپ کے ساتھ موجود تھی. اور اس کے علاوہ آپ لکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد، ان سے ان کے والد، اور کرتے کرتے کہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زید نے اپنے قیام میں مجھ سے مشورہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ میں یہ قیام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، میں نے کہا کہ امو جان، اے میرے چچا جان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہی شخص ہوں کہ جس کے جنازے کو سولی دی گئی ہے اور سولی پہ جس کے جنازے کو لٹکایا گیا ہے، تو اس کے تک پہنچنے کے لیے فقط وہ ایک ہی رستہ ہے، اور وہ یہی رستہ ہے کہ جس رستے کو آپ اپنانا چاہتے ہیں. حضرت زید شہید جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس سے مشورہ کر کے اور مولا کی رائے لے کے جب وہاں سے نکلے ہیں، تو مولا نے فرمایا، ان کے جانے کے بعد ان کی پشت تھی اور وہ جا رہے تھے، امام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ کہ جو حضرت زید کی آواز کو سنے اور ان کی آواز پہ لبیک نہ کہے، جو حضرت زید کی آواز کو سنے اور ان کے استغاثے کو سنے اور ان کے استغاثے پہ لبیک نہ کرے، تو اللہ کی اس پہ لعنت ہو. اور یہ جملہ کہہ کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا. آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے حضرت یحییٰ ہیں کہ جن کو بہت بے دردی سے خراسان میں شہید کیا گیا، اور خراسان میں آپ کو جو ہے یہ میامی کے مقام پہ آپ کو شہید کیا گیا. بہت بڑا حرم موجود ہے اور صاحب کرامت ہستی ہیں حضرت یحییٰ ابن زید، اور آپ کا بدن اقدس جو ہے 6 مہینے تک وہاں پہ لٹکا رہا ہے. اور اس کے بعد ابو مسلم خراسانی نے آ کے آپ کے بدن کو نیچے اتارا، اور پھر اس کے بعد آپ کے سر اقدس کو ظالموں نے، جنہوں نے شہید کیا تھا آپ کی والدہ بی بی ریتا جو حضرت محمد حنفیہ کی اولاد سے ہیں سلام اللہ علیہ، ان کو جو ہے تحفے کے طور پہ آپ کے سر اقدس کو بھیجا گیا. آپ کی پیشانی پہ تیر لگا جس سے آپ کی شہادت ہوئی. اور اس کے علاوہ آپ کے دوسرے فرزند ارجمند حضرت حسین، یہ ذوالدمعہ ان کو کہا جاتا تھا، کثرت سے رونے والے تھے. حضرت حسین جو ہے یہ کثرت سے رونے والے تھے، دائم البکا تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فقط یا حسین کی آواز آپ کے
لبوں پہ ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ ظاہر آپ کے بیٹے جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں, حضرت یحییٰ ابن زید, حضرت حسین, اور ایک آپ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ, آپ کے بیٹے ہیں. اور ان کا مشہور واقعہ بھی موجود ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی اور کس طریقے سے وہ شادی کا مسئلہ تھا اور وہ بچی دنیا سے چلی جاتی ہے. تو ایک فاسق و فاجر نے رشتہ مانگا تھا, ناسبی نے, تو انہوں نے دعا کی تھی, اے اللہ میری بیٹی کو اٹھا لے. تو حضرت حسین, حضرت عیسیٰ, یہ آپ کے فرزندان میں سے ہیں. اور حضرت سید الساجدین کے جو اہم ترین فرزندان, یعنی ایسی ہستی ہے حضرت زید شہید, آج بھی کتنے افراد آپ کی امامت کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت زید شہید فقط بیٹے نہیں تھے بلکہ امام تھے. ان میں سے زیدیہ فرقہ جو ہے وہ آپ سے ہی نکلا ہے, اور زیدیہ فرقہ یہ ہے کہ ان میں بھی اس وقت تقریباً 34 فرقے اب بن چکے ہیں حضرت زید شہید سلام اللہ علیہ. لیکن آپ جو ہے وہ امامت کے قائل, اور آپ جب تک رہے امامت کے حوالے سے آپ تبلیغ کرتے رہے اور امامت کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے رہے. اسی طرح سے جیسے حضرت امام جعفر صادق کے فرزند حضرت اسماعیل سے الگ سے بہرے اور شش امامی یہ اسماعیلی جو ہے وہ نکلے, اسی طرح حضرت زید سے زیدیہ فرقہ, اور اس فرقے کے پھر آگے فرقے بنتے چلے گئے اور وہ تقسیم در تقسیم کے منازل جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے آئے. حضرت زید شہید کو ربیب الباقر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, یعنی وہ ہستی جس کو امام محمد باقر علیہ السلام نے تربیت دی, اور آپ کو تربیت دے کے مولا نے اس مقام پہ پہنچایا کہ آپ نے آل محمد کے حقوق کا دفاع کیا, کربلا والوں کا دفاع کیا. ربیب الباقر, امام محمد باقر نے جس کو تربیت دی, ان کو حضرت زید شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ربیب الباقر آپ کا لقب ہے. مولا کائنات کے القابات میں سے ایک لقب ہے ربیب النبی, کہ جن کو نبی کریم نے تربیت کی, اور نبی کریم نے جن کو اپنی گود میں کھلایا وہ حیدر کرار, اسد اللہ الغالب, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. وہی امیر مومنین حضرت مالک اشتر کے لیے ارشاد فرماتے ہیں, مالک کان علی ربیبا کما کنت لرسول اللہ ربیبا, مالک میرا تربیت کرتا ہے, مالک اشتر میرا تربیت کرتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت کرتا ہوں. تو حضرت زید شہید ظاہراً ربیب الباقر علیہ السلام کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں, لیکن در حقیقت آپ ربیب العلی بھی ہیں, امام سجاد کے تربیت کردہ بھی ہیں, آپ ربیب الباقر علیہ السلام بھی ہیں, آپ ربیب الصادق علیہ السلام بھی ہیں, امام صادق کے تربیت کردہ بھی ہیں, امام باقر علیہ السلام کے بھی تربیت کردہ ہیں, اور امام سجاد علیہ السلام جو آپ کے پدر بزرگوار ہیں ان کے تربیت کرتا ہے. حضرت عیسیٰ کے متعلق ملتا ہے جو آپ کے فرزند ہیں, 80 کتابیں انہوں نے دین کے حوالے سے تحریر فرمائی, اور اسی طرح حضرت حسین بھی صاحب تصانیف ہے, اور حضرت یحییٰ جو ہیں وہ تو صاحب تصانیف تھے ہی, اور بڑے صاحب کرامت. مشہد سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کا حرم ہے, اور حرم مطہر ہے, اور وہاں پہ لا علاجوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے شفا پاتے دیکھا ہے. حضرت زید شہید کے فرزند بلا فصل حضرت یحییٰ ابن زید. حضرت زید بن شہید کی یہ عظمت ہے اور یہ مقام ہے کہ آپ علم کلام میں, علم مناظرہ میں آپ ایک ید تولا رکھتے تھے, اور اس طرح سے آپ نے عیسائیوں سے مناظرے کیے, آپ نے یہودیوں سے مناظرے کیے, اور فضائل اہل بیت کی احادیث کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے. یعنی جس جگہ پہ اگر 2 افراد بیٹھے ہیں تو وہ آپ کا جلسہ مکمل ہی نہیں ہوتا تھا جب تک حیدر کرار کی, امیر المومنین کی, علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کو آپ بیان نہ فرمائیں. آپ ہی نے حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے, اور کرتے کرتے رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا, یا علی انت اخی و وزیری, اے علی آپ میرے بھائی ہیں, اے علی آپ میرے وزیر ہیں, وخیر من اخلفہ بعدی, اور ان میں سب سے بہتر ہیں کہ جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ یا علی بحبے کا, تیری محبت کی وجہ سے مومنین پہچانے جائیں گے, اور تیرے بغض کے ذریعے منافقوں کی پہچان ہوگی. یا علی تو کسوٹی ہے ایمان کی, اور تو کسوٹی ہے پہچان
तेरा उन्वान के जरिए, तेरे मीज़ान के जरिए मोमिन भी पहचाने जाएंगे, मुनाफिक भी पहचाने जाएंगे। जो तेरे दर पे अपनी जबीन रखता हुआ नजर आएगा वो मोमिन होगा, और जो तुझसे दूर नजर आएगा वो मुनाफिक होगा। तो अज़ान मोहतरम, इस हदीस के रावी हजरत ज़ैद शहीद सलामुल्लाह अलैह हैं। आपने फरमाया, या अली, पैगंबर फरमाते हैं, आपने जिक्र किया कि नबी ने फरमाया है, या अली मन अहब्बका, ए अली जो तुझसे मोहब्बत करे मेरी उम्मत में से, फकत बरिया मिनन निफाक, वो मुनाफिकत से बरी है, वो कभी भी मुनाफिक नहीं हो सकता। या अली जो तुझसे मोहब्बत करे, ये आपने जुमला फरमाया। और उसके बाद आप फरमाते हैं कि ए अली मन अब गज़ा का, जो आपसे दुश्मनी रखे वो अल्लाह से उस हालत में मुलाकात करेगा कि निफाक का बोर्ड और निफाक की मोहर उसकी पेशानी पे लगी होगी। तो अज़ान मोहतरम, हर लिहाज से मुनाजरा करने वाले और दीन को बताने वाले, दीन को समझाने वाले, और आपने वो मकामात पे दीन का दिफा किया है कि जिसकी मंजिलत कोई इंसान एहसान नहीं कर सकता। हजरत ज़ैद शहीद सलामुल्लाह अलैह, आप वो हस्ती हैं कि आपने ईसाइयों से मुनाजरे किए, आपने यहूदियों से मुनाजरे, बस ज्यादा नहीं, चंद दकीके और आपकी खिदमत में, और आपको चंद दकीकों की और जहमत देना चाहता हूं कि आपने यहूदियों से और ईसाइयों से एक नहीं दो नहीं कितने मुनाजरे किए, और हर मुनाजरे में आप फातेह बन के आए। और यही मिलता है कि ज़ैद इब्न अली इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास जब आप आए, फज़रब अबू जाफर अला कत्फ़िही, आपने इनके कंधे पे हाथ रखा जोर से और एक जुमला फरमाया कि ए देखने वालों, हाजा सैयद बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का सैयद है। तो अब मैं एक जुमला कहने का हक रखता हूं, जो कमर बनी हाशिम हो उसको अब्बास कहते हैं, और जो सैयद बनी हाशिम हो उसको ज़ैद शहीद के नाम से याद किया जाता है। तो तमाम ज़ैदी सादात के जद्दे अमजद, तमाम जो ये सादात ज़ैदी हैं, आबदी सादात हैं, उनके जद्दे अमजद हजरत ज़ैद शहीद, हमारी जाने कुर्बान हो जाए आपकी अजमत पे। और मिलता है कि हजरत ज़ैद फरमाया कि ये जब दुआ करे तो तुम आमीन कहना, इसलिए कि ज़ैद की दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। ये कौन फरमा रहे? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मेरी जाने कुर्बान हो जाए कि मिलता है कि हजरत ज़ैद शहीद ने जब मुनाजरे किए हैं, आपने एक मुनाजरा जब ईसाइयों से आपका हुआ है और ईसाइयों से आपने मुनाजरा किया और 2 जुमलों में ईसाइयों को आपने जवाब दे दिया। और किस अंदाज में जब आपने ईसाइयों से मुनाजरा हुआ तो कहते हैं कि राहिब से, बल्कि आम ईसाई नहीं, राहिब से मुनाजरा था। और मुनाजरा क्या, उसने कहा कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो क्या आपने कहा ये बताओ क्या उनकी वालिदा नहीं है? तो उसने, ईसाई ने कहा, राहिब ने कहा बिल्कुल उनकी वालिदा है। तो कहा कि तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ने हजरत ईसा की वालिदा बीवी मरियम को बैतुल मुकद्दस से क्यों निकाला था? का इसलिए निकाला था कि कल ये तुम लोग ये ना कहो कि वो अल्लाह है, उनको रूहुल्लाह कहा जाता है, उनको अल्लाह नहीं कहा जाता। तो अब ये हजरत ज़ैद ने ये जुमला कहा। यहाँ पे मैं एक जुमला और हजरत ज़ैद शहीद के जुमले से एक जुमला कहना चाहता हूं कि हजरत ज़ैद शहीद ने ये जुमला कहा कि अल्लाह ना होने की दलील ये है कि उनकी वालिदा को निकाला गया ताकि बैतुल्लाह में उनकी आमद ना हो। अगर बैतुल्लाह में आमद हो जाती तो ईसाई 100% ये कह देते कि ये अल्लाह के बेटे हैं, कि अल्लाह के घर में आए। तो मैं यहाँ पे जुमला कहने का हक रखता हूं, सलाम या हुसैन, तो मैं ये जुमला कहने का हक रखता हूं कि भाई काबे से निकाला गया, कि कल वो ईसाई ये ना कह दे ये अल्लाह के बेटे हैं, काबे से निकाल दिए, बैतुल मुकद्दस से निकाल दिया गया। तो मेरी जाने कुर्बान ना हो जाए उस हैदर कर्रार पे जिनकी वालिदा को काबे में बुलाया गया, बल्कि आम दरवाजे से नहीं, दीवार में दर बन के बुला के ये बताया गया कि वो और है कि जिनकी मां को बैतुल्लाह से निकाला जाता है, और अली और है जिनकी वालिदा को काबे में बुलाया जाता है। वो रूहुल्लाह है, ये वजहुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है, ये उज़ुनुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है, ये सिर्रुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है, ये वलीयुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है, ये कलिमतुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है, और ये अब्दुल्लाह है, वो रूहुल्लाह, ये बाबुल्लाह। हमारी जाने कुर्बान हो जाए, खुदा आपको सलामत रखे। अज़ान मोहतरम, यहां तक बात हुई और आपने मुकम्मल अंदाज में बयान किया कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद,
کہ کس طریقے سے اللہ نہ ہونے کی کیا دلیل ہے اور کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے آپ نے بیان کیا، اور دوسرا جو جملہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ کہا جب دوبارہ بات کی تو کہتے ہیں نہیں، کعبے میں بیت المقدس میں نہ آنا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے. عیسائی راہب نے کہا ان کے آنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ نابینا کو شفا دیتے تھے، وہ بے اولادوں کو اولاد دیتے تھے، وہ بے گھروں کو گھر دیتے تھے، وہ بے زروں کو زر دیتے تھے، وہ مفلسوں کی مفلسی دور کرتے تھے، وہ مادرزاد نابینا گونگے بہرے کو شفا دیتے تھے. بھائی یہ جملہ کہنا تھا. حضرت زید شہید نے پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو حادث کی صفات ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. ہمارا پہلا علی جو ہے وہ ٹھوکر مارتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے تو نابینا کو شفا ملتی ہے، اشارہ کرتا ہے تو بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، گونگے جس کے دروازے پہ شفا پاتے ہیں. میرا دوسرا حسن مجتبی ہے کہ جو مرد کو عورت کی شبیہ بنا دیتا ہے. اور میرا تیسرا حسین ابن علی ہے. اور کرتے کرتے آپ نے بیان کیا، کہا ہمارے تو تم اگر اسی انداز میں اگر ایک معجزے پہ تم الوہیت کے قائل بن جاتے ہو تو اگر تم ہمارے دروازوں پہ آ جاؤ تو ہر دروازے سے یہ فیض ہوتا نظر آئے گا، ہر دروازے سے تمہیں یہ فیض نظر آئے گا. ایک کے بعد ایک ہے کہ جو یہ فیض دکھا رہا ہے، کبھی علی کی شکل میں، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، کبھی سیدہ کی شکل میں، کبھی امام حسن مجتبی کی شکل میں، کبھی حسین شہید کربلا کی شکل میں، کبھی علی ابن الحسین کی شکل میں، کبھی امام محمد باقر کی شکل میں، کبھی امام صادق کی شکل میں. اور عزیزان محترم یہ سب کے سب چاند ہیں، سب کے سب نور ہیں، بلکہ نورین نیرین الکوکبین الازہرین القمرین الشمسین اور یہ مشرقین سبتین حسنین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ سب کے سب نور ہیں، یہ سب کے سب چاند ہیں. اور چاند ایک ہوتا ہے لیکن حیاتیں بدلتا رہتا ہے. کبھی پہلی کا چاند بن جاتا ہے، کبھی دوسری کا چاند بن جاتا ہے، کبھی تیسری کا چاند بن جاتا ہے، کبھی چوتھی کا چاند بن جاتا ہے، کبھی پانچویں کا، کبھی چھٹی کا، کبھی ساتویں کا. اور جب 14ویں پہ آتا ہے تو یہ چاند مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کہ نور آل محمد کا ظاہر ہوا تو مصطفیٰ کی شکل میں، ظاہر ہوا تو حیدر کرار کی شکل میں، ظاہر ہوا تو سیدہ کی شکل میں، ظاہر ہوا تو امام حسن مجتبی کی شکل میں، ظاہر ہوا تو حسین شہید کربلا کی شکل میں، ظاہر ہوا تو حسین شہید کربلا کی شکل میں، ظاہر ہوا تو امام سجاد کی شکل میں، کبھی امام باقر کی شکل میں، کبھی امام صادق کی شکل میں. اور یہ نور مکمل ہوتا جا رہا ہے. اور جب یہ 14ویں پہ پہنچا اور جب یہ 12ویں پہ آئے گا جس کو بقیت اللہ فی الارضین کہا جاتا ہے امام زمانہ پہ، تو یہ نور اللہ کا مکمل ہو جائے گا، نور اللہ ظاہر ہو جائے گا، سر اللہ ظاہر ہو جائے گا امام زمانہ کے نور کو ظاہر ہونے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں بیتاب ہلوری صاحب فرماتے ہیں کہ بیتاب اس سبب سے دل بے قرار ہے، وہ آئیں گے ضرور مجھے اعتبار ہے، ہم ہی نہیں زمین پہ کچھ تیرے منتظر، عیسیٰ کو بھی فلک پہ تیرا انتظار ہے. حضرت زید شہید کو کوفے میں کناسہ میں شہید کیا گیا اور آپ کی شہادت وہ دردناک شہادت ہے کہ جس پہ امام روئے. اور ملتا ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام کے پاس کوفے سے کچھ لوگ آئے اور آپ نے پوچھا کہ کوفے کی کیا خبر ہے، کہا کہ آپ کے حضرت زید شہید کو شہید کر دیا گیا ہے. اور جب یہ جملہ کہا کہ حضرت زید شہید کو شہید کر دیا گیا ہے تو امام فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، کہا مولا ان کی لاش کو نکال لیا گیا ہے اور ان کو سولی دے دی گئی ہے. تو امام رونے لگے، فرماتے ہیں کاش کہ تم ان کو فرات میں دفن کر دیتے، ان کے قدموں سے پتھر باندھ کے ان کو فرات میں چھوڑ دیتے اور ان کی یہ توہین نہ ہوتی. عزیزان محترم خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے. حضرت زید شہید کو ملتا ہے کہ جہاں پہ دفن کیا گیا وہ فرات کے کنارے پہ زمین کھود کے دفن کر کے اوپر سے پانی چلا دیا گیا. لیکن ان میں ایک جاسوس موجود تھا، اس نے جا کے اطلاع دی اور لشکر آیا اور آپ کے جسد اقدس کو نکالا. میری جانیں قربان ہو جائے، حضرت زید شہید کا بدن اقدس جب ساتھ چلا ہے، عزاداران مظلوم کربلا حضرت زید شہید کا بدن گھسیٹتے لے کے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا سر اقدس کاٹ دیا گیا اور آپ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، میں نے پڑھا ہے
4 سال تک حضرت زید شہید کا بدن درخت پہ آویزہ رہا. حضرت زید شہید کا بدن 4 سال تک آویزہ رہا اور 4 سال تک آپ کی کٹی ہوئی گردن سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. میں کہوں گا اے حضرت زید شہید ہماری جانیں قربان ہو جائیں. 4 سال تک سردیاں آتی رہی، گرمیاں آتی رہی، حضرت زید شہید کا بدن جو ہے وہ وہاں پہ درخت کے بلندی پہ لٹکا رہا اور ملتا ہے آپ کے جسم سے لباس چھین لیا گیا. میں کہوں گا حضرت زید شہید آئے، آپ کی کیا نسبت ہے؟ آپ کا سر کاٹا گیا، مولا حسین کا سر کاٹا گیا، آپ کی لاش کو گھسیٹا گیا، مولا کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کے بدن، آپ کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز اور حضرت امام حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز، آپ کے بدن سے قرآن کی تلاوت کی آواز. لیکن عزیزو آخری جملہ میں کہوں گا کہ اے حضرت زید شہید ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمیں ہماری جانیں قربان ہو جائیں. اے حضرت زید شہید آپ کے بدن اقدس کو سولی پہ لٹکایا گیا. عزادارو ملتا ہے امام حسین کو ہم سلام کرتے ہیں نا، السلام علی المدفون بلا غسل ولا کفن. عزادارو حضرت زید شہید کے بدن سے جب لباس نوچ لیا گیا، ملتا ہے مکڑی آتی تھی اور آپ کے بدن کو چھپاتی تھی. لیکن میں جملہ کہوں گا 4 سال تک آپ کا بدن سید بزرگوار کا بدن بلندی پہ رہا. اس 4 سال کے بعد نیچے لایا گیا تو حاکم نے کہا کہ جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ. عزادارو لکڑیاں آئیں اور آگ جلائی گئی، سید کے بدن کو آگ میں جلا دیا گیا. عزادارو میری جانیں قربان ہو جائیں. آخری جملہ ہے، جب سید کے بدن کو جلایا گیا تو جب حضرت زید شہید معذرت کے ساتھ مولا میں مقابلہ نہیں کر رہا، لیکن ایک جملہ کہوں گا، جب آپ کی شہادت ہوئی، مولا صرف آپ کی اکیلے شہادت ہوئی، آپ کو یہ نہیں تھا کہ میری بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کو یہ یقین تھا کہ میرے بچوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا، اب میرے یتیموں کے کوئی ظلم نہیں کرے گا. لیکن آئے ہماری جانیں قربان ہو جائیں. مظلوم کربلا پہ ادھر آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بے کربلا، ادھر آج کیا، کوئی رسیاں لے کے آگے بڑھا، کوئی مشعلے لے کے آگے بڑھا، کوئی تماچے